علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نماز کے متعلق بات کریں گے، صلوات خمس یعنی 5 نمازوں کے بارے میں بات کریں گے کہ شریعت ہمیں نمازوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، اور ان کے چھوڑنے والے یعنی کہ ان کو چھوڑنے یعنی ہمارے معاشرے میں جو انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت۔ تو سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار آئے، سوال کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو پہلی چیز ہوگی۔ اب اس چیز کے بعد جب انسان یہ گواہی دیتے نا تو وہ ہو جاتا ہے مسلمان، سچے دل سے یہ اقرار کرے، گواہی دے تو وہ ہو جاتا ہے اسلام کے دائرے میں۔ اب اس کے بعد جو عمل میں سب سے پہلا فریضہ دیا وہ تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ نہ تو زکوٰۃ پہلے بولا، نہ حج پہلے بولا، نہ صدقہ کرنا پہلے بولا، کوئی چیز پہلے نہیں، پہلا عمل بتا دیا تم نے نماز قائم کرنی ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، بھائی نماز قائم کرنی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی 5 بنیادیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب تم نے نماز قائم کرنی۔ یہ خالی نبی علیہ السلام کا حکم تو نہیں ہے نا، یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کتنی مرتبہ، بے شمار مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو۔ شیطان نے ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، ساری ملائکہ نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ آج ہم ذرا اس بات پہ ذرا غور کر کے دیکھیں، اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، نافرمانی کی نا، اللہ کی نافرمانی تھی۔ آج ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ نماز کا حکم ہے، 5 نمازوں کا، فرض کا، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 دفعہ اللہ کی دن میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کتنے سجدوں سے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ واقیم الصلاۃ، یعنی اللہ کی ڈائریکٹ آپ نافرمانی کر، نماز جو نہیں پڑھتا وہ ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59 میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، کہ وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات نفسی، اپنے نفس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نماز ضائع کرتے ہیں، فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہے انہیں ایک جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی وادی ہے غیّا، غی، اس میں پھینک دیا جائے۔ یعنی کہ جو نماز کے تارک ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، ان کو جہنم کی وادی، غی نامی وادی ہے، اس میں پھینک دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ ہم نمازیں اس طرح چھوڑ رہے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کو دیکھو، معصوم الانبیاء، معصوم الخطا، ان کو اللہ کوئی عمل کرنے کی وہ نہیں تھی ضرورت، لیکن سکرات الموت، موت سے پہلے بیماری کی حالت میں سخت شدید بیمار ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح وہ نماز کے لیے آتے تھے، پیروں کو رگڑتے ہوئے، امت کو یہ تبلیغ کی، امت کو یہ بتلائی یہ چیز کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ آج ہم لوگ تھوڑے سے بیمار ہو جائیں یا کوئی ہمیں کہہ دیں یار نماز پڑھ لو، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار آج ہمارے پاس بہانے موجود ہیں، یار میرے کپڑے گندے ہیں، میں ناپاک ہوں، یا میں بیمار ہوں، چل میں کل سے سٹارٹ کروں گا، کل سے سٹارٹ کروں گا، مجھے آج تک یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، کل سے سٹارٹ کروں گا۔ بھائی آپ نے کل تھوڑی نہ دیکھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں موت کا ذکر کیا نا کہ بھئی موت کا تو جب وقت آ گیا پھر کوئی تاخیر نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کل زندہ رہیں گے. یہ جملہ اللہ کو ناپسند. یہی چیز ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ کہ وہ اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کرتے ہیں, یعنی کہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کو دوسرے ٹائم پہ بنا کے پڑھ رہے ہیں, ظہر کے ٹائم کو عصر کے ساتھ ڈیلی کی بیس پر روٹین پر پڑھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کچھ تو پڑھ ہی نہیں رہے, اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا, نافرمانی میں لگے ہوئے. فسوف یلقون غیّا, ان کو غی نامی وادی میں, جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا. اور سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک کافر اور ایک بندے کے درمیان, ایک مومن کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے. تمیز جو چیز کرتی ہے وہ نماز ہے. اور آج ہم نماز کو اتنی معمولی سی چیز سمجھے ہوئے. وہاں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا عمل تھا؟ تیسرا حکم ہے زکوٰۃ کا, تیسرا رکن ہے نماز کے بعد رکن ہے زکوٰۃ اسلام کا. لیکن مانعین زکوٰۃ, جنہوں نے ان منکرین زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا, جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے. اور آج ہم تو دوسری رکن کا انکار کرتے ہیں, دوسرا رکن نماز کا انکار کرتے ہیں. تو سوچیے ہمارا کیا حال ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ڈیلی ہم اللہ کی نافرمانی کریں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے وہ چیز پڑھی نہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بس جنت میں چلے جائیں گے. وہاں انبیاء کرام عمل کر کر کے زندگی کے اس موڑ پہ بھی, یعنی کہ سخت ترین بیمار ہیں, عمل کی ضرورت نہیں ہے وہاں ان کو, لیکن پھر بھی عمل کر رہے. اور آج ہم بالکل صحیح ہے, سلامت ہے, لیکن کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, جیسے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. یہ نماز, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں؟ الصلاۃ قرۃ عینی, یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آج ہم نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا کام ہے ہمارے لیے, کہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہی نماز پڑھنا ہے, مسجد جاتے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, کے نماز دین کا ستون ہے, یعنی کہ پلر. ستون کو کہتے ہیں پلر ہے. ہم بلڈنگ بناتے ہیں نا, اس میں پلر کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں بنائیں گے, پلر نہیں لگائیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی. اسی طرح ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں نماز ہی نہ ہو, کیونکہ نماز تو دین کا ستون ہے. آپ دین میں سارے عمل کرو, اگر آپ نماز کی منکر ہو, نماز ہی نہیں پڑھتے, تو کوئی فائدہ نہیں عمل کا. تو یہاں جو نماز کی اہمیت ہے قرآن و حدیث ہمیں بتا رہی ہے, تو اس اہمیت کو جانیے اور نماز پڑھیے. یقین مانیں اگر آپ نماز پڑھیں گے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بڑی پیاری بات, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو بے حیائی اور فحاشیت کے کاموں سے روکتی ہے. کتنی پیاری بات ہے. اگر آپ 5 وقت کے خلوص نیت سے نماز کے پابند ہو جائیں نا, 5 وقت کی نمازیں دل سے پڑھیں, اللہ کو راضی کریں, ایسی نماز پڑھیں کہ بس اللہ راضی ہو. 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے اور ایسی پڑھتا ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے, وہ برائی کے کام چھوڑ دیتا ہے, فحاشیت کے کام چھوڑ دیتا ہے, سارے برے کام اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے, دور کر دیتا ہے, بالکل دور کر دیتا ہے, نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے اس کو. کوئی برائی کرتا ہی نہیں ہے وہ, اگر وہ صحیح طریقے سے سنت رسول کے مطابق اور خلوص نیت سے, ریاکاری کے بغیر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, تو ہر گناہ سے دور ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ وہ برائی اور تونائی کے کاموں سے دور ہو جائے گا. جب برائی کے کاموں سے دور ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گے, تو آلریڈی وہ اچھے کاموں کی طرف آ جائے گا آٹومیٹک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی اہمیت کو جانیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھیں. اور یہ 5 وقت کی نمازیں نا سائنٹیفکلی بھی آپ کی باڈی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دین ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے نا انسان, تو وہ اس کا جسم بالکل چست, سجدہ کرتا ہے جب اللہ کے سامنے, خون اس کا دماغ کی طرف آتا ہے تو اس کا برین تیز ہوتا ہے اور جسم اس کا فٹ رہتا ہے. یہ آج ہماری سائنس یہ تجربے کر رہی ہے, لیکن 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے نماز کا جو یہ کانسیپٹ ہے, یہ انسان کی اپنی صحت بھی ہے. 5 وقت پڑھتا ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اس سے, اسی کا فائدہ. جنت بھی اس کو نماز پڑھنے سے مل رہی ہے, اپنے لیے جنت کما رہا ہے نماز پڑھ کے, اور ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی سلامت رکھ.
تو یہ نماز ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہم خلوص نیت سے اللہ کے لیے پڑھیں یہ نماز تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.